بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بہت سارے دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا جو بائبل سے تعارف پہلا کب ہوا، کرسچن مشنری سے میرا پہلا تعارف کب ہوا، وہ تو میں آپ کو بتا چکا اپنی بائیوگرافی میں۔ بائبل پڑھنی میں نے کیسے سٹارٹ کی اور بائبل سے میرا فرسٹ ٹائم تعارف کیسے ہوا، تو وہ جو کرسچن مشنری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ملاقاتیں تھیں، اس میں عقیدے کے اوپر بات ہوتی تھی۔ تو بائبل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، سنی ضرور تھی مگر دیکھی کبھی نہیں تھی۔ تو جب شروع میں ملاقاتیں ہوئیں تو میرے کرسچن دوست نے مجھے بائبل دی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا انجیل شریف اور زبور شریف۔ تو بیسیکلی اس میں نیو ٹیسٹامنٹ تھا اور اس میں سام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو منسوب زبور ہے وہ تھی۔ تو وہ زندگی کی پہلی کتاب تھی جو میں نے پڑھنی شروع کی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں پڑھنا کیسے ہے۔ شروع میں زبور تھے اور اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ تھا، عہد نامہ جدید، جس میں پہلی 4 اناجیلیں ہیں اور پھر باقی خطوط ہیں۔ تو وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیسے پڑھنا ہے۔ تو بہرحال وہ لے کے رکھ لی گھر پہ، جب کبھی موقع ہوتا۔ اب بائبل کی طرف جب بات چیت ہوتی تھی تو دلائل میں جب حوالے ہوتے تھے یا کتابوں میں حوالے پڑھتے تھے، تو کتابوں کے ذریعے جو مسلمان جو پمفلٹ چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے تھے کہ بائبل میں یہ غلطی ہے، بائبل میں یہ غلطی ہے، بائبل میں یہ غلطی ہے، تو بائبل میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے بائبل میں نے پڑھنی سٹارٹ کی۔ یہ میرا پہلا تعارف تھا بائبل کا۔ تو جیسے خروج کا ہے کوئی قصہ، کتاب استثناء میں ہے، سموئیل میں ہے، تواریخ میں ہے کوئی کتاب، تو اس میں غلطیاں نکالنی، تو غلطیاں نکالنے کے پروسیس میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ کتاب ہی بائبل میں موجود ہے۔ تواریخ نام کی کوئی کتاب ہے، سموئیل نام کی کوئی کتاب ہے۔ تو کتاب بائبل مقدس کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، اس میں کتابیں کس ناموں سے ہیں، یہ مجھے اس طرح سے پتہ چلا کہ جب میں نے کریٹیکل لٹریچر پڑھا مسلمان مبلغین کا لکھا ہوا، جس میں بائبل میں غلطیاں نکالنے کے لیے بتاتے تھے کہ اس کتاب کے اس چیپٹر میں یہ غلطی ہے، تو میں غلطیاں پکڑ کے ان کو یاد کرنے کے لیے، تاکہ اپنے کرسچن دوستوں کے پاس میں جب جاؤں تو میں کہہ سکوں یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ غلطی ہے، تو قرآن پاک میں نہیں ہے مگر آپ کی کتاب میں ہے۔ تو غلطیاں نکالنے کے وسیلے سے یا غلطیاں نکالنے کے رستے سے میرا بائبل مقدس سے پہلا تعارف ہوا۔ آہستہ آہستہ جس طرح پھر آئی کیو لیول ڈیولپ ہوتا گیا، اسٹڈی میری ڈیولپ ہوتی گئی، تو باقاعدہ پھر میں نے پراپر ایک بائبل کے تعارف کی طرف پراپر تعارف میں نے پڑھا تھا بائبل کا کہ یہ ہوتی کیا ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب ہے اظہار الحق، بائبل سے قرآن تک کے 3 حصوں میں ادارہ اسلامیت والوں نے چھاپی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے رد عیسائیت کے اوپر۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ بائبل کیا ہے، اور اس میں علیحدہ سے مقدمہ لکھا ہے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے، جو علیحدہ کتابچے کی شکل میں بھی آیا ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی یعنی میرے لیے اس وقت تو خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس کریٹیکل انٹروڈکشن آ گیا تھا، جس سے میں آپ یوں کہہ لیجئے میرے پاس دلائل کا ایک دم سے ذخیرہ اتنا آ گیا کہ میں خود بھی پزل ہو گیا کہ پہلے دلیلیں ڈھونڈتے تھے کہ کس طرح ثابت کریں بائبل کلام الہی نہیں ہے، اور جب اتنا ایک دم سے میٹیریل سامنے آ گیا تو کنفیوز ہو گیا کہ کون سا پک کریں کون سا نہ کریں۔ تو بہرحال وہ میرا جو پہلا ابتدائی فیز میں تعارف تھا بائبل مقدس کے ساتھ، وہ کریٹیکل بیسس کے اوپر تھا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ تحریف شدہ ہے، اور ساری چیزیں جو ٹریڈیشنل چیزیں آپ سنتے ہیں۔ وہ کرنے کے بعد جب آہستہ آہستہ اسٹڈی میں نے بڑھائی اپنی اور بات چیت شروع کی، تھوڑا سا مناظرے سے میں تھوڑا سا سنجیدہ اسٹڈی کی طرف آیا، تو پہلا پازیٹیو تعارف مجھے بائبل مقدس کا تب ہوا جب میں نے انگریزی میں سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کتابیں پڑھنی شروع کی۔ اس میں مولانا رومی کی کوٹس بھی ہوتی تھی، اس میں قرآن پاک کی بھی ہوتی تھی، لکھی کرسچنز نے ہوتی تھی مگر سیکولر کرسچنز نے، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ بائبل مقدس کے حوالے سے اس میں کوٹیشن بھی ہوتی تھی۔ تو پہلے سارا فوکس تھا، جب بائبل زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی اور پڑھی تو سارا فوکس تھا عقیدے کا دفاع، کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے دفاع کی بہترین صورت یہ ہے کہ کسی طرح ثابت کرنے کہ بائبل کلام الہی نہیں ہے۔ یعنی بائبل اگر ثابت ہو جائے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو اس سے میں مسلمان ثابت ہو جاؤں گا، یا اسلام کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کی ابتدائی دور کی ناپختہ ذہنیت تھی نا، وہ اپنے مذہب کو بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے۔
تو بعد میں جب آہستہ آہستہ منہاج القرآن کے ذریعے سے وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کا لٹریچر پڑھا، ان سے نشستیں ہوئیں، ان سے ڈسکشن سنی، اس کے بعد اور آگے بڑھے. احمد دیدات سے بھی میں رابطے میں رہا ہوں. احمد دیدات سے بھی ڈائریکٹلی، اب تو فوت ہو گیا، اللہ پاک جنت نصیب فرمائے. تو جب وہ زندہ تھے تو میں ان کا ریپرزینٹیٹیو بن کے ان کو لٹریچر بھیجا کرتا تھا یہاں سے کہ دیکھیں جناب کرسچن نے یہ کہا. بالکل ایک مائنڈ ایسا تھا، فوکس تھا، اور اس فوکس میں مین فوکس یہ تھا کہ بائبل کو غلط ثابت کرنا. جتنا لٹریچر میں اس وقت پڑھ سکتا تھا، ارلی 80s کی بات، لیٹ 80s کی اور ارلی 90s کی بات ہے، تو اس میں پاکستان میں مسیحیت ڈاکٹر نادر رضا صدیقی کی کتاب تھی، وہ ساری پڑھ لی. پھر اس کے علاوہ اظہار الحق لگ گئی بائبل سے قرآن تک. پھر اجاز عیسوی چھپی ادارہ اسلامیات کی طرف سے، وہ ساری پڑھ لی. جو کتاب ہاتھ میں لگتی تھی. عبدالوحید خان صاحب کی کتاب تھی عیسائیت، وہ جماعت اسلامی والوں نے چھاپی ہے. مولانا مودودی کی کتابیں تھیں، نصرانیت قرآن کی روشنی میں، یہودیت قرآن کی روشنی میں، وہ ساری پڑھ لی. اتنا لٹریچر جہاں سے مل سکتا تھا نا، وہ سارے کا سارا پڑھ لیا. تو اس میں یہ تھا کہ بائبل سے پھر میرا ایک جو کہہ لیجئے کہ جو تعلق تھا وہ دوستانہ نہیں تھا بائبل سے، کتاب کی بات کر رہا ہوں. تو بعد میں جب تھوڑا سا اس مناظراتی ماحول کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا، زندگی سے جب واسطہ پڑا نا، تو زندگی سے واسطہ پڑا تو زندگی نے اتنا کچھ سمجھا دیا ہے، اور زندگی کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ جب بائبل کی طرف آیا ہوں میں پڑھنے کے لیے، اور بائبل کو سمجھا ہے، تو پھر میں نے اپنے مذہب کو بھی پڑھا، اسلام کو، کہ ہمارے عقیدے میں کیا ہے بائبل کے متعلق. تو وہ یہ اپنا جو عقیدے کا پارٹ ہے وہ تو میں اپنی باقی نشستوں میں بیان کر چکا ہوں. عقیدہ یہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل کی روایات، کہ جو آپ کے پاس روایت آتی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں، وہ آپ پہلے دیکھیں گے قرآن پاک کی روشنی میں. اگر قرآن پاک تصدیق کر دیتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ درست ہے. اگر قرآن پاک تذکیب کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ درست نہیں ہے ایز پر قرآنک. اور اگر قرآن پاک کسی بات پر خاموش رہتا ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنے کی تلقین ہوتی ہے. وہ نہ درست ہوتی ہے نہ وہ غلط ہوتی ہے، یعنی وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 3 ایٹیٹیوڈ ہیں جو اسلامک تھیولوجی میں ملیں گے آپ کو، قرآن پاک میں بھی ہیں اور علماء کرام نے بھی بیان کی ہیں، اور یہی تینوں بائبل مقدس پہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہیں. میرا پرپز اس گفتگو میں بائبل کو غلط کتاب یا غلط سے صحیح کتاب ثابت کرنا نہیں ہے. میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ تقابل دیان میں اسٹڈی کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام اور عیسائیت پر اسٹڈی کر رہے ہیں، خواہ وہ یونیورسٹی میں ہے، مدرسے میں ہے، ذاتی شوق ہے، کچھ بھی ہے، وہ کم از کم دوسری مذہبی کتابوں کے متعلق ادب اور احترام کا رشتہ ڈیولپ کرنا سیکھیں. عقیدہ اپنا اپنا، یعنی میں اگر مسلمان ہوں تو اگر پہلے میرے یہ ذہن میں سوچ ہوتی تھی اگر بائبل غلط ثابت ہو جائے تو اس سے میرا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے گا. اب مجھے سمجھ آئیے پڑھ کے کہ میرے مسلمان ہونے کا دار و مدار میرا قرآن سے تعلق اور عقیدہ ہے. اگر بائبل نہ بھی ہو، میں نے زندگی میں نہ کبھی سنی ہو نہ دیکھی ہو، تب بھی میرے اسلام کا اور میرے مسلمان ہونے کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پاک میں جو آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے، حضرت زبور اسلام کی زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، قرآن آنے کے بعد ان چیزوں کی پھر محتاجی نہیں رہی. وہ ایک عقیدے کے فیز میں ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ساری کی ساری علمی، عملی اور دینی رہنمائی اب قرآن پاک سے مل جاتی ہے. قرآن پاک نے ان سارے مذاہب کا جو اس میں مینشن ہے وہ سارا نچوڑ قرآن پاک اپنی تعلیمات میں لے آیا. تو قرآن پاک کا تو سب سے بڑا جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ پورا اسلام مان لیں مگر کہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا یسوع مسیح کو نہیں مانتا تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. اگر آپ پورا اسلام مان لیں اور کہیں جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. جب تک آپ قرآنک سینس میں یہودی یا مسیحی نہ ہو جائیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو میرے مسلمان ہونے میں اس کرسچن بھی ہوں، میں جو بھی ہوں، مگر مجھے اللہ نے نیا عنوان دے دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. تو قرآن جو بائبل کو میں بڑا کریٹیکل پڑھتا تھا، جب لائف سے واسطہ پڑا ہے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، نشیب و فراز سے،
تو میرا قرآنک پرسپیکٹو بھی چینج ہو گیا. پھر میں عقیدے کی بجائے، عقیدہ تو محفوظ ہے، پڑھ لیا وہ، مگر قرآن پاک سے پھر میں لائف گزارنے کا فن سیکھنا شروع کیا کہ پریشانیوں سے کیسے نبٹنا ہے، مصیبتوں سے کیسے نبٹنا ہے، تھنگز لائک دیٹ. اس میں پھر فائدہ کیا ہوا مجھے کہ پھر میں نے وہی پرسپیکٹو میں بائبل مقدس کی طرف توجہ ہوئی میری، اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر صرف عقیدے کو ہٹا لیں، عقیدہ بھی پورا اینٹی نہیں ایک دوسرے کے، بہت سارے عقیدے کے پہلو ہیں جو بائبل مقدس میں اور قرآن پاک میں ون اینڈ دا سیم ہے، مگر اس عقیدے کی حقانیت پر ایمان ہمارا اس لیے نہیں ہے ایز اے مسلم. میں ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں اپنے تجربے کے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگوں کو عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی سائڈ پہ کلیئر ہو جائے کہ اگر کوئی چیز قرآن پاک میں اور بائبل مقدس میں متفقہ ہے، اس پہ کوئی کلیش یا کانفلکٹ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، تو ہمارا ماننا بحیثیت مسلمان اس بات پہ ہوگا کہ وہ قرآن میں مینشن ہے. ہم نے اپنے ماننے کی نسبت قرآن کی طرف کرنی ہے. بائبل میں اگر ہے تو اچھی بات ہے، اس سے قرآن پاک کی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، مگر تصدیق بھی سینس میں نہیں ہے کہ اگر بائبل مقدس تصدیق نہیں کرے گی تو ہمارا ماننا مشکوک ہوگا. وہ ہمارا پیکج پورا ہے، یعنی ماننے کا، ایمان لانے کا، بیان کرنے کا. بٹ جب وہ ریالٹیز باقی الہامی کتابوں میں، گیتا ہو گئی، بائبل مقدس ہو گئی، اگر ان میں ملتی ہیں تو وہ آپ کو ایک طرح سے کہہ لیں، آپ ایک کو ایڈیشنل سپورٹ کے طور پہ دلیل میں مل جاتی ہیں آپ کو. تو وہ سٹوریز جو میں نے، مثال دیتا ہوں آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی میں کہانی پڑھ رہا تھا کہ کس طرح مصیبتوں سے گزرے. اب میں آپ کو لنک بتا رہا ہوں کہ تنقید اور عقیدے کی کلیئرٹی کے بعد، تنقید کو پیچھے ہٹ، کیونکہ وہ تنقید ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا تھا نا. بائبل جب بھی دیکھنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، یعنی وہ نیگیٹیوٹی اتنی ذہن پہ چھا گئی مناظراتی ماحول کی کہ اچھی باتیں بھی بری لگنی شروع ہو گئی نا. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں کہانی پڑھا تھا، کس طرح نشیب و فراز سے گزرے، اور وہی کہانی میں بائبل میں بھی میں نے پھر پڑھی. تو دونوں چیزوں میں نے دیکھا، جب میں قرآنی متن کو پڑھ رہا تھا تو میرے جا بجا احساس میں اور قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے اشارے ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ اللہ پاک جن مصیبتوں سے گزار رہے ہیں وہ اللہ پاک نے کسی مقام تک پہنچانے کے لیے. اور یہی واقعہ جب میں نے بائبل مقدس میں پڑھا تو ایگزیکٹلی وہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا مل گیا مجھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سارے کام میرے خداوند نے اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ جان جائے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. تو جو احساس قرآن پاک کے متن کو پڑھنے سے ڈیولپ ہوا میرا، اس احساس کو آیت کی شکل میں الفاظ بائبل مقدس میں سے مل گئے. ٹھیک ہے، تو اب جس طرح قرآن مجید ہم بولتے ہیں، بائبل مقدس میں لفظ مقدس بھی ساتھ بول رہا ہوں، تو یہ باہمی رواداری، پیار، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے رشتہ پیش آنے کے حوالے سے میں بول رہا ہوں. جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں گے، حضرت کے لفظ لگائیں گے، قرآن مجید کا بولیں گے تو مجید کا لفظ یا قرآن پاک کا لفظ ساتھ لگائیں گے. یہ ادب اور تعظیم کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ اخلاقی رواداریوں کا پاس ہوتے ہیں سارا. تو بائبل مقدس کو پھر میرا جب شفٹ چینج ہوا لائف میں ذاتی تجربات کی روشنی میں، وہ قرآن پاک کا بھی چینج ہو گیا. عقیدہ تو کلیئر تھا، اللہ کا شکر ہے وہ پڑھ لیا. اب قرآن پاک کو زندگی کی روشنی میں دیکھا تو قرآن پاک نے زندگی گزارنے کے بے شمار پہلو کھولنے شروع کر دیا. پہلے کمپیریزن ہوتا تھا بائبل مقدس کا قرآن کا عقیدے کے اوپر کہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے تو بائبل کیا کہتی ہے، تو عقیدے پہ کمپیریزن ہوتا تھا، تو اس میں اختلافات آتے تھے سامنے. اب لائف میں یہ مصیبت ہے اور یہ مصیبت آئی کیوں ہے، جائے گی کب، اور کس کس پہ آتی رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب میں نے قرآن پاک کو اسٹڈی کیا اور ساتھ بائبل بھی میں نے اسٹڈی کرنی شروع کی تو میں نے دیکھا دونوں میں اتنی مماثلت ہے جس کا انتہا کوئی نہیں. یعنی پہلی دفعہ مجھے اتنا میٹیریل ملا مواصلت کا اور کامنالٹی کا اور ایگریمنٹ کا کہ میں حیران ہو گیا کہ اگر آپ عقیدے کے معاملات کو ہٹا لیں تو لائف بایوگرافیز کی شکل میں لائف کا جو میٹیریل ملتا ہے بائبل سے بھی اور قرآن پاک سے بھی، اس میں بہت ساری ایسی لیڈرشپ ٹریننگ ہو سکتی ہیں جس میں دونوں کمیونٹیز کے لوگ فائدے میں جا سکتے ہیں. تو بائبل یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان سننے والے ہیں اور جو کرسچن بھی سننے والے ہیں کہ
قرآن پاک کو بھی عقیدے سے ہٹ کے لائف کے تناظر میں بھی پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ معنی اور مفہوم ملیں گے. اور اسی طرح آپ بائبل مقدس کو عقیدے سے ہٹ کے، چرچ کی تھیولوجی سے ہٹ کے، ہسٹری میں بائبل اپنے ماننے والوں کو کس طرح سے انسپائر کرتی رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہسٹری میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوت ہے بائبل مقدس کے پیچھے، یعنی وہ نیو ٹیسٹامنٹ کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کا کلام ہے. وہ جو جس حالت میں بھی ہے وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے، اس پہ میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس سینس میں بائبل کو لے لیں کہ یہ کرسچینٹی کی مقدس کتاب ہے، تو آپ یہ دیکھیں اتنے دنیا میں عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، وہ اپنے کتاب کو مان کے کتنے اچھے اور اعلیٰ کام کیا انہوں نے. تو وہ جو انسپائریشن لیتے ہیں اپنی کتاب سے اچھائی کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو وہ جو انسپائریشن ان کو آیت سے ملتی ہے، سٹوری سے ملتی ہے، تو کس طرح سے ملتی ہے. تو اگر آپ بائبل پڑھیں کبھی کرسچن بن کے ایک لمحے کے لیے، سوچ لیں آپ حضرت یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 200 سال بعد آپ جمائیں، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں 300 سال ہے. تو وہ جو 300 سال ابھی آنے میں لگنے ہیں آپ کے، اور آپ ابھی حضرت یسوع مسیح کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت میں وہاں پہ کھڑے ہیں، تو آپ کے پاس سوائے یسوع مسیح کو فالو کرنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں رہے گا. آپ کے پاس یہی ڈاکیومنٹس ہوں گے جن کو کمپائل کر کے بائبل بنی ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو آپ مانتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو نہیں مانتے ہوں گے. اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ یہی سارا کچھ بائبل تھا، تو آپ کا سارے کا ایمان اور عقیدے کا دار و مدار، اور آپ کے جنت اور دوزخ میں جانے کا دار و مدار یہی بائبل مقدس تھی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں پھر آپ اس میں سے ایمان کیسے نکالتے ہیں. جب پوری رومن امپائر جب پوری رومن امپائر آپ کے اگینسٹ ہے، آپ کو پکڑ کے یسوع مسیح کے حواری ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، تو آپ اس قتل عام سے بچنے کے لیے یا اس اپنے عقیدے کو سینے سے لگا کے چھپتے پھر رہے ہیں، یا قربانیاں بھی دیتے ہیں، شیروں کے سامنے آپ کو ڈالا جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے آپ کو جگہ جگہ، مگر آپ عقیدہ نہیں چھوڑتے. آپ یہ جو لائف سٹوریز ہیں انسپائریشن کی، موٹیویشن کی، اس کے پیچھے آپ کو عقیدے کی پختگی جو نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی ہے. تو آپ ایک لمحے کے لیے مناظراتی ماحول کو سائڈ پہ رکھ دیں، اینڈ آپ کے اندر اگر تجسس ہے تو بائبل کو آپ اس سینس میں پڑھیں کہ اس بک نے ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں کرسچینٹی میں، وہ اچھائی کا سورس کیا تھا اس بائبل میں. اور بہت سارے معاملات میں تو چونکہ قرآن پاک کے معاملات میں وہ کامنالٹیز بھی آ جاتی ہیں، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنی قرآن پاک کی آیتیں زیادہ بہتر طریقے میں نظر آئیں گی. تو اس کو سمرائز کرتے ہوئے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بائبل کے تعارف کے حوالے سے سیمینار اور ورکشاپس کروائیں. قرآن پاک پہ بھی رکھیں، بائبل پہ بھی رکھیں، اور اس میں مناظراتی نوک جھونک نہ ہو. اب انفارچونیٹلی ایک کتاب تھی ہماری کتب مقدسہ، پادری کی الناصر صاحب نے غالباً ترجمہ کی تھی اس کو شاید، تو گجرانوالہ سیمینری سے تھی. اب اس ایک کے علاوہ اگر ہم مارکیٹ میں چلے جائیں تو بائبل مقدس کے تعارف پر جو اسپیشلی مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہو، کوئی کتاب اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ تبلیغی اور مناظراتی رنگ میں. پیورلی بائبل مقدس کو ایز اے بک کے طور پہ پیش کرنا تاکہ پڑھنے والا اس کتاب سے تعارف کے ذریعے واقف ہو جائے، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی تبلیغی انٹینشنز کے. یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. انگریزی میں ہے بے شمار کتابیں، مگر جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، خواہ وہ مسلمانوں کی ہو یا کرسچنز کی ہو، اور یونیورسٹیز میں، اسکول، کالجز میں، وہاں سارے کا سارا مناظراتی اور تبلیغی لٹریچر ہے ایجوکیشن کے نام پہ. اس میں آپ بائبل پڑھتے بھی ہیں تو قرآن احکامات کے تناظر میں، روشنی میں، تو وہ آپ کی پھر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ اس طرح سے اسٹڈی نہیں رہتی کہ آپ کو کتاب کو سمجھنا. اور جیسے آپ کو اگر میں جاننا چاہوں بحیثیت ایک فرد کے،
تو آپ کی لڑائی کس سے ہے، میں اس لڑائی کے وسیلے سے آپ کو جاننے کی کوشش کروں، تو آپ کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو جو ویسے ہی چھپ جائیں گے۔ اگر وہ لڑائی کے معاملات کو یا اختلاف کے معاملات کو یا پیار محبت کے معاملات کو دوسرے آپ کی ذات کو دوسرے کی ذات سے نسبت دیے بغیر پیورلی صرف آپ کو اسٹڈی کرنا چاہوں کہ آپ میں اللہ پاک نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، کن کن خوبیوں سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، وہ کام نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی قرآن پاک کا تعارف پہ بہت زیادہ کتابیں ہیں ہمارے ہاں، مگر کرسچن مشنریز کے لیے یا کرسچن کمیونٹی کے لیے پاکستان کی، ان کو شاید مل جائیں اچھی کتابیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، مگر ان کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ مگر مسلم کمیونٹی کے لیے بائبل مقدس کے ایسے تعارف پر کہ جس میں بنیادی سٹرکچر کیا ہے، اس کے اندر سٹوریز کس قسم کی ہیں، لوگ تھیسس کے لیے حوالے کے لیے صرف بائبل پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھیسس میں کوٹ کرنے کے تو پر آپ اپنا تھیسس آگے چلائیں، مگر ایون پی ایچ ڈی ہولڈر جنہوں نے بائبل کے اوپر لکھا ہوا ہے، انہوں نے میجورٹی ایسی ہے جو انہوں نے صرف حوالے کے لیے بائبل کو کنسلٹ کیا ہے، بائبل اٹسیلف پڑھی نہیں ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سے کانسیپٹ ایسے ہیں جو اسلام کے قریب ہیں، کون سے کانسیپٹ ایسے ہیں جو اسلام سے دور ہیں۔ تو کمپیریٹیو انالیسس میں پازیٹیو رہتے ہوئے سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، کمپیریٹیو انالیسس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بائبل کیا ہے کو ڈسکس کر رہے ہوں تو بات کو سمجھانے کے لیے پازیٹیولی تاکہ سمجھ میں آ جائے، مگر سمجھ بغیر کسی نفرت کے تنقید کے ہو، تو اس سینس میں کمپیریزن کا لفظ میں نے بولا ہے کہ اسلام سے اگر کوئی مدد لینی ہو کسی کانسیپٹ کی، بائبل کے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے، تو بائبل ایز اے بک اور بائبل کا جو رول ہے کرسچن کمیونٹیز میں وہ سمجھانے کا ہمارے پاس پاکستان میں ابھی تک میری نظروں سے کوئی کتاب نہیں گزری، نہ کوئی ایفرٹ ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن یا ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تو میرے سارے گفتگو کا سمرائز کرتے ہوئے کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنے مذہب کا پوری طرح پتہ ہو، قرآن پاک آپ اچھی طرح جانتے ہو، یہ نہ ہو کہ دوسری کتابیں پڑھتے پڑھتے ان کے راستے سے آپ ادھر سے ہی باہر نکل جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ اپنا مذہب پڑھا نہیں ہوتا، دوسرے کے مذہب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پھر یا ادھر ہی ڈوب جاتے ہیں یا ادھر سے پرے نکل جاتے ہیں، واپس آتے ہی نہیں ہیں۔ پھر پہلے اپنا مذہب پڑھ لیں اچھی طرح، اس کے بعد اپنے مذہب کی اچھی طرح آپ کو پہچان ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے، دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنی ہے، اس کا ادب، احترام، ایٹیٹیوڈ پازیٹیو کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، سکھاتے بھی ہیں لوگ۔ تو اس طرح سے اگر آپ پڑھیں تو بائبل مقدس سے میں سمجھتا ہوں انٹرفیتھ ڈائلاگ میں بھی اور ایز اے بک آف انسپائریشن کے طور پہ بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ عقیدہ ایمان اپنی کتاب، یہ نالج کے لیے یہ ہے، یہ کمیونٹی بلڈنگ کے لیے ہے، یہ معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور پیار محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو بائبل مقدس۔ اسی طرح آپ گیتا کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، میں نے پڑھی ہے گیتا، بڑی شاندار کتاب ہے، اختلاف اپنی جگہ، مگر آپ جو چیزیں اچھی ہیں وہ تو آپ کے نالج میں ہونا چاہیے نا۔ اس سے پھر کیا ہوگا، جب آپ نے گیتا پڑھی ہوگی تو ہندو کمیونٹی کو سمجھنے اور ان سے اچھا تعلقات ڈیولپ کرنے میں مدد ملے گی، بائبل پڑھی ہوگی تو کرسچن کمیونٹی میں آپ کا جو کنیکٹیویٹی ہے، نیٹ ورکنگ ہے، پیار اور محبت ہے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر دوسرے مذہب کا جاننے والا قرآن پاک کو زیادہ سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو ہمارے دل میں آٹومیٹکلی اس کے لیے پیار، محبت اور ریسیپشن کے فیلنگز پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس سے ایک دوسرے کی الہامی کتابوں کو پڑھنے سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رویے بھی بہتر ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی پازیٹیو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ کس حوالے سے تھا، بائبل کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔